سندھی فری تھنکر. ہلو. ہلو السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ جی کیسے میں ہیں؟ ٹھیک ہوں. میں یعنی الحاظ جو ہے اچھا سندھ کی طرف بھی چلا گیا, اندرون سندھ کی طرف. سر جی گلزار بھی آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا. آئی تھنک دس ول بی اے گڈ نیوز فار یو بیکاز آئی بلانگ ٹو اے ویری رورل ایریا آف سندھ. ٹھیک ہے, اور میں بہت ایک رورل ایریا سے بلانگ کرتا ہوں. ابھی تو خیر میں اپنی پڑھائی کرنے کے لیے تھوڑا سا آ گیا ہوں ایک بڑے شہر میں, بٹ آئی ایم اے ڈاکٹر بائی دا وے. آئی ایم اے کنسلٹنٹ ہیئر ان پاکستان. تو میں تھوڑا سا آپ کو بس بتانا چاہ رہا تھا کہ آئی اسٹارٹیڈ دس journey of free thinking when I was in my MBBS career of like my 4th or 5th year میں جب آیا گیا تھا نا, تو وہاں سے میرا دماغ تھوڑا سا کام کرنا شروع ہوا تھا کہ I should start thinking نا. لیکن جب میں اسکول میں بھی تھا تو اس میں یہی جو حدیث جس کی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ پروفٹ جب وہ معراج پہ گئے اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ بھائی نمازیں کم کرنی ہے یہ وہ, تو میں نے ادھر اپنی ٹیچر سے پوچھا تھا. میں نے کہا کہ میم ہم تو کہتے ہیں کہ پروفٹ کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا, تو وہ جب اوپر وہ بارگین کرنے گئے تھے اور وہ 50 نمازوں میں راضی ہو کے جب نیچے آ رہے تھے تو ان کو حضرت عیسیٰ نے کیا روک کے پھر انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ نے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی کیونکہ پروفٹ کو خود کو نہیں پتا تھا کہ وہ نہیں پڑھ پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمیں صرف دکھانے کے لیے وہ کرتے تھے کہ ہمیں ان کی عظمت کا پتہ لگے کہ ہماری وجہ سے وہ واپس گئے. اور یہ وہ میں نے پھر میں نے زیادہ سوچا اس بارے میں. میں نے کہا یار تو یہ تو اللہ پاک کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پاتی, پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور اسٹف لائک دیٹ. پھر میں اور تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچا, لیکن بٹ دا مین موٹیویشن تو خیر میں نہیں کہوں گا, دا مین ریزن دیٹ آئی فلپڈ واز ریڈنگ قرآن. میں نے جب قرآن پاک کو ٹرانسلیشن سے پڑھنا شروع کیا, دس واز دا ٹائم دین آئی جسٹ لاسٹ مائی مائنڈ. اس وقت سے ہی بس ایسے ہی ہوتا ہے. تو بس کافی چیزیں, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک بار اگر بندہ تھوڑا سا لاجک کا اگر جو ہے نا یہ انلاک کر دے نا خود کو, تو اس کے بعد دیر از نو گوئنگ بیک. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں سے آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کرسچینٹی کو جب جج کریں گے تو اس میں لاجک لے کر آ جائیں گے, جب ہندوازم کو جج کریں گے تو اس میں لاجک لے کر آ جائیں گے, بٹ وین اٹ کمز ٹو جج دیئر اون ریلیجن تو اس میں دے ڈونٹ یوز لاجک ایٹ آل. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ہے ہی صحیح, ہمیں لاجک کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس چکر میں نا. ایک اور چیز آپ سے, آئی ڈونٹ نو آپ نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے, بٹ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا ایک بندہ ہے لاہور میں جو کہ سورہ رحمان چلاتا ہے ICU کے اندر نا. یہ صرف لاہور میں ہی تو نہیں ہوگا, یہ تو انہوں نے میں نے سنا کہ ایک جگہ نیو یارک میں بھی چلا دی تھی انہوں نے, اسی سیم ڈاکٹر نے. یہ تو خیر ہے ہی لاہور میں کوئی اور پریکٹسنگ. ہوگا مسلم ڈاکٹر جس نے چلا دی تھی. ہاں دس واز ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی اس کی یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی اس بندے کا انٹرویو یار آدھے گھنٹے کا انٹرویو دے دیا. تو یہ لوگ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے. یہی بات جب میں نے اپنے ڈاکٹر کمیونٹی میں ڈسکس کی تو دے ور آل ٹیلنگ می کہ میں تھوڑی سی بیوقوفی والی باتیں کر رہا ہوں. لیکن خیر انہوں نے جب ویڈیو دکھائی تھی ICU کے, ان بندوں کی ٹریکیوسٹمیاں ہوئی ہوئی ہیں, ان بندوں کے آپریشن ہوئے ہیں, یہ سب کو دوائیاں بھی چل رہی ہیں. ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح شام رات دن میں 3 مرتبہ جو ہے نا آپ سورہ رحمان چلائیں, اور خاص ایک بندے کی آواز میں چلانی ہے آپ نے, اور اس سے اس کو شفا مل جائے گا. اور یہ ڈاکٹر بندہ بیٹھ کے وہاں پر بات کر رہا ہے. I was really surprised, you know کیا بندہ کرے. اچھا ہاں یہ تو سوال ہے جی والے بھائی, آپ کریں کمپلیٹ بات کر لیں پھر میں سوال. آپ ان سے بات کریں, میں 1 منٹ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی گلزار بھائی بتائیے. سندھی فری تھنکر دیکھیں, ایک تو آپ ڈاکٹر ہیں اور جی سر. آپ کا جہاں سے تعلق ہے وہاں پر بڑی ہی مشکلیں ہیں. ایک طرف آپ کا سوشو اکنامک فیکٹر خراب ہے, غربت ہے ہاں جی جہاں سے آپ بالکل. کا تعلق ہوگا, اور آپ کے لیے ایک بڑی کوڈوز ٹو یو, کانگریچولیشنز کہ آپ نے ایسے علاقے سے میڈیکل کی اپنی تعلیم مکمل کی, تو اٹ مینس کہ آپ ریئلی آپ قابل ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے. تو بہت بہت اب شکریہ سر. جی سر, اب یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک لیفٹسٹ پارٹی ہے اور لبرل ہے, تو آپ کی طرف ان کا انفلوئنس پارٹی کا کس طرح سے ہے, اور وہ سمجھتے ہیں آپ کے لیڈرز کہ انہوں نے عوام کو جاہل رکھنا ہے اور مذہب کے اندر رکھنا ہے تاکہ وہ بیوقوف بنا کے کھائیں. تو آپ کی طرف اوور آل ریلیجس پلس پیپلز پارٹی کا کیا سسٹم ہے وہاں پر آپ کی طرف؟ سر پیپلز پارٹی کا تو یہ سسٹم ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بھٹو کی آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, چاہے وہ بھوک سے مر جائیں, چاہے وہ ان کی زندگیاں کتنی تباہ کن ہو جائیں, لیکن جب بھی پیپلز پارٹی یا پھر کسی ان کا کوئی بھی جو دن ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے نا وہ پاگلوں کی طرح باہر شہروں میں نکلے ہوتے ہیں, پاگلوں کی طرح. وہ کوئی آپ سے کوئی ڈسکس نہیں کر سکتے آپ ان سے کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں, کس وجہ سے دے رہے ہیں. یو کین ناٹ ایون جسٹ کنونس دیم ٹو ووٹ اینی باڈی ایلس ادر دین پیپلز پارٹی. اینڈ آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ کس طرح سے they have passed decades of working in Sindh, لیکن ابھی بھی کچھ بھی تعلیم کا معیار جو ہے وہ
اتنا بدتر ہو گیا گلزار صاحب, اتنا بدتر ہو گیا کہ I can only cry on that. رہی بات ویسے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, تو ابھی میں نے سندھ ہیز آلویز بین لینڈ آف صوفیز. آئی ایم ناٹ پریزنگ صوفیزم, بٹ یہ ہے کہ صوفیزم سم ہاؤ گیوز یو ٹالرنس نا. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک سندھیوں میں ٹالرنس بہت زیادہ تھی پہلے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ باقیوں میں نہیں ہے, باقیوں میں بھی ہوگی, لیکن جیسے بلاول خود جاتے ہیں ہندو ٹیمپل میں جاتے ہیں, مطلب یس یو آر رائٹ, دیر از لٹل بٹ مور ٹالرنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. تو یہ میں اس لیے بولا کہ پیپلز پارٹی میں دو خوبیاں ہیں اس طرح کی, تھوڑی لیفٹسٹ ہیں اور وہ ریلیجن میں کافی ٹالرنٹ واقع ہوا ہے, یہ تعریف کرنی پڑے گی. ہاں, وہ جو آپ نے بھٹو کا بتایا وہ بالکل صحیح ہے. وہ آئیڈل ورشپنگ تو دیکھیں ہمارے معاشرے کے ڈی این اے میں, چاہے حضرت محمد کی ورشپنگ کر لو یا عبداللہ شاہ غازی کی ورشپنگ کر لو. ورشپنگ کے لیے ان کو بھی بندہ چاہیے, ایک جھوٹا آئیڈل چاہیے, جھوٹا خدا چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا سچ پائے ہوئے؟ آپ نے قرآن پہلے بھی پڑھا تھا یا ابھی آپ چینج ہوئے ہیں؟ سر میں پہلے جو تھا, میں پہلے کیونکہ میری فیملی اہل سنت اور بریلوی جو ہے وہ سیکٹ سے ہے, تو میں پہلے اسی میں تھا. اس کے بعد آئی چینجڈ مائی سیلف تبلیغی جماعت. میں نے جا کے سروزے بھی لگائے اور میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کافی کام کیا, اور وہاں پر بھی رہ کے میں نے پھر جو آخری سروزہ میرا جو گزرا تھا کسی گاؤں کے اندر, تو وہاں پہ میں ان کی باتوں سے بڑا ٹرن آف ہوا. بیکاز ایک جگہ ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا ابھی کھانے میں بات نہیں کرنی نا. میں نے تو چلو ٹھیک ہے نہیں بات کرنی, تو میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. لائک دس واز مائی MBBS گوئنگ آن. تو سڈنلی ون پرسن اسٹارٹس ٹاکنگ اباؤٹ کہ جنت کے نا, چلو کہہ رہے کہ بات نہیں کر سکتے لیکن جنت کی تذکرے ضرور کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جنت کی تذکرے کرنا شروع کیا. جب جنت کی تذکرے کرنا انہوں نے شروع کیے, اس قسم کی ایکسپلیسٹ باتیں انہوں نے جو ہے نا وہ ادھر مسجد میں بیٹھ کے کرنا اسٹارٹ ہو گیا. آئی واز ریئلی سرپرائز. میں نے کہا یار کس قسم کے لوگ ہیں یہ, کہ میں جب نارملی کوئی بات کر رہا تھا تو مجھے روک دیا انہوں نے, لیکن جنت کی اس طرح کی جو ہے وہ ایکسپلیسٹ باتیں یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. Is this the only motivation that they have to work for goodness? So that was my last seroza that I did with تبلیغی جماعت. اس کے بعد I converted to اہل حدیث. پھر جب اہل حدیث میں آیا اس کے بعد میں نے پھر اور سوچنا شروع کیا, اور سوچنا, پھر حدیثیں پڑھنا شروع کی. جو حدیثیں پھر مجھے کہاں سے کہاں لے گئی ہیں. Like there was no returning to the religion then. It's been like 4-5 years. پہلے آپ ریسرچ کر رہے تھے MBBS کے بعد, یعنی زیادہ پھر ٹائم نہیں ہوا آپ کو ریلیجن کو کرتے ہوئے؟ سر MBBS کے بعد بھی میں 5-6 سال ابھی پوسٹ FCPS وغیرہ کر چکا ہوں. I'm beyond my post graduation بھی ہو گئی ہے میری تو ابھی. تو مجھے گریجویٹ ہوئے کوئی 6-7 سال ہو چکے ہیں. MBBS میں جب میں تھا تو there's a friend of mine who made me to think of it. تو ہم لوگ بہت ساری رات بیٹھ کے بحث کرتے تھے, because I was very much pro Islamic and pro Sunnat and pro Hadith, because I was in تبلیغی جماعت already. تو مجھے بڑا ہی شوق تھا کوئی تبلیغ کرنے کا. تو پھر ہم لوگ بحث کرتے رہتے تھے. پھر 4th year final year میں I was totally gone. چلیں اور کوئی بات آپ کے پاس ہے؟ پھر تھوڑے کچھ لوگ رہ گئے ہیں. سر بالکل آپ بات کریں, باقیوں سے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہاں جی کریں گے بات ضرور. تھینک یو سو مچ گلزار صاحب, تھینک یو غالب صاحب, بہت بہت شکریہ. بائے بائے.